बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 3-4 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक मग़फ़रत रहमत का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने की जो फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर तमाम महीनों से बढ़ के रखी है, बिलाशुबा कोई महीना इस महीने का मुकाबला नहीं कर सकता। इस महीने में नेकी का माहौल साजगार हो जाता है। जो बैरूनी शयातीन हैं उनको बांध दिया जाता है। बस इंसान ने अपने नफ्स के शैतान को और इंसानों में से जो शयातीन हैं उनसे बच के रहना है, और ये आदमी अपनी मग़फ़रत अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन सकता है अगर थोड़ी सी कोशिश करे। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों के दरवाज़ों को एक रिवायत के मुताबिक, रहमत के दरवाज़ों को एक हदीस के मुताबिक जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। तमाम के तमाम दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो मुतमर्रिद शयातीन हैं, जो इंसान को गुनाहों पे उकसाते हैं, इनको बांध दिया जाता है, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला जिस तादाद में इस महीने में मग़फ़रत करते हैं, यकीनन किसी और महीने में नहीं होती। हदीस की रूह से रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला दोज़ख से इंसानों को आज़ाद करते हैं, और एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है, या बाग़ी अल खैरी अक़बिल व या बाग़ी शर्री अक़सिर। इतना बड़ा महीना है कि ए खैर के मुतलाशी, तू खैर की तलाश में और ज़्यादा तेज़ हो जा, और ए बदी के काम करने वाले, तू अपने बदी के काम से रुक जा। रमज़ान का महीना बज़ाते खुद जब आता है तो ये गुनाहों की मुआफ़ी का महीना है। जैसा कि एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 नमाजें और जुमा से जुमा, रमज़ान से रमज़ान तक अगर इंसान कबीरा गुनाहों से बचता रहे तो ये महीना आने से ही, इंसान इसके रोज़े रख लेने से ही, इसके सारे के सारे सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। इस महीने में माहौल इतना साजगार और अल्लाह की रहमत को यकीनी बनाने वाली बात होने के बावजूद भी अगर इंसान इसकी बेकदरी करे और इसके अंदर वही अपने शब रोज़ मामलात रखे, तो फिर ऐसे आदमी के लिए जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की कि ये आदमी अपनी मग़फ़रत जो न करा सका, गोया ये दोज़ख में दाखिल हो गया। और इस बद्दुआ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इस महीने में कुछ ऐसे अमाल हैं जो हमें ज़्यादा अहमियत के साथ और ज़्यादा खुसूसियत के साथ करने चाहिए। एक तो बड़ा अमल जो इस महीने में हर मुसलमान सरअंजाम देते हैं, वो रोज़े के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह साबक़ा उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन सको। गोया कि इस आयत में अल्लाह ने रोज़े का जो एक मकसद बयान किया है, वो हमारे अंदर तक़वा को दोबारा से बेदार करना है, उसको ज़्यादा मजबूत बनाना है। बकिया 11 महीनों में इंसान गुनाह के काम करता रहता है। एक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ें, हलाल खुराक और बहुत सारे हलाल मुआमलात को रोक दिया कि इस महीने में उनसे बचना है, ताकि एक महीने में हलाल काम, हलाल चीज़ों से बच के दीगर 11 महीनों में इसके अंदर इतनी हिम्मत प्रैक्टिस हो जाए कि ये हराम कामों से बचता रहे। रमज़ान का रोज़ा इस कदर फजीलत रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानम वहतिसाबन, जिसने ईमान और सवाब की उम्मीद लगाते हुए रोज़ा रखा, अल्लाह इसकी बरकत से इसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी एक रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला इसकी वजह से 70 साल इसको दूर कर देते हैं दोज़ख से। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेकी है, इसका अजर 1 से 700 गुना तक अल्लाह ताला देते हैं। जैसा माहौल, वक्त और इखलास अल्लाह ताला देखते हैं उसी मुताबिक। लेकिन रोज़े के बारे में कहा जाता है लिखने वालों को कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़े का सवाब तुमने नोट नहीं करना, बल्कि इसका सवाब मैं अपनी जनाब से अता करूँगा। और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा बग़ैर किसी उज़र से छोड़ देना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक रोज़ा छोड़ देता है तो इस एक रोज़े को अगर बकिया 11 महीने के सारे दिन भी रोज़े रखता रहे तो अल्लाह इस एक फ़र्ज़ रोज़े की कमी को पूरा नहीं करता। और दूसरा अमल जो इस महीने में हमें
بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کو زیادہ تواتر کے ساتھ، زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ہر سال سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اس کا دور کر کے سنایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کے آخری سال میں آپ نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ زبانی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو سنایا، یعنی 2 بار آپ نے دور کیا۔ اس مہینے میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، خیر من الف شہر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر اور افضل رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس ایک رات کا قیام کر لیا اللہ اس کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس کی بلائی سے محروم ہو گیا نا، وہ گویا کہ کلی بلائی سے محروم ہو گیا۔ اور سنن ابن ماجہ کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، جو نیکی سے محروم رہنے والا ہے وہی اس سے پیچھے رہتا ہے، وگرنہ اس رات کی ہر آدمی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کی تلاش میں وہ راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے۔ اسی مہینے میں ایک اور عمل جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے وہ قیام رمضان ہے۔ قیام رمضان کی تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میں پھر کسی وقت کروں گا نماز تراویح کے ٹاپک پہ، لیکن قیام رمضان اس قدر اہم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کیا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو حکم دیا کہ اس کو شوق سے کرو، بلکہ اس کی فضیلت میں آپ نے بیان کیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس مہینے کی راتوں کا قیام کر لیتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرض نہیں ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ رمضان کے روزوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ نماز تراویح بھی ادا کی جائے، حالانکہ ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ نماز تراویح ایک سنت عبادت ہے، اور رمضان کے روزے یہ فرض عبادت ہے۔ اس مہینے میں صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اجود الناس، آپ ویسے ہی لوگوں میں سے فیاض تھے، آپ لوگوں میں سے سخی بہت زیادہ تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے گویا تیز آندھی چل رہی ہو، یعنی آپ اس قدر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک اور جو عمل جو خاص ہے اسی مہینے کے ساتھ، وہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے روزہ داروں کے روزے کو افطار کرانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کے روزے کو افطار کرایا تو اللہ اس بندے کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا اجر روزے دار کا ہے۔ اور پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ روزے کا اجر اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں تم اس کا ثواب مت لکھو، میں خود اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ جو روزے داروں کا روزہ کھلوا دیتا ہے، اور کھلوانے میں اگر کوئی ایک گھونٹ پانی دے دیتا ہے، ایک کھجور کھلا دیتا ہے، تو روزہ گویا اس نے کھلوا دیا۔ یعنی افطاری کرانے میں کوئی کھانا کھلانا شرط نہیں ہے، کوئی کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ تو الگ سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن روزہ افطار کرانے کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جس نے روزہ افطار کرایا اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کریں گے جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو اللہ نے دیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور عمل جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اگر اللہ توفیق دے دے تو اس مہینے میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح حج کرنا ہے، یا ایسے ہی ہے اس مہینے میں عمرہ کرنا کہ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، تو اس کا ثواب حج جتنا ہے اس سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، مگر اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کسی کو اگر توفیق مل جائے تو یہ ایک ایکسٹرا ثواب ہے عمرہ کا جو عام دنوں کے عمرہ میں اللہ نے نہیں رکھا۔ اس مہینے کے بارے میں چند اور باتیں جو معروف کی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ ایک تو یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جو بھی آدمی اس مہینے میں فوت ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنتی ہے۔ دیکھیں جنت جہنم یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں جو ہم تک پہنچی ہیں ساری کی ساری باتیں، تو
دین کی باتوں سے تعلیمات لے کے ان کو اپنی زندگی میں رکھنا اور اس پہ اپنے نظریات کو بنانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو ہم جنت سے محروم کر سکتے ہیں یا کسی بندے کو ہم جہنم میں بھیج سکتے ہیں، بلکہ مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کی گئی، اور یقیناً دین اسی بات کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی منسوب کرے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کے اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین رمضان میں بھی اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر نیکی کا کام کرے، توبہ طائب ہو جائے اور اس مہینے میں وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے نیکی کے ماحول کو اس قدر کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی جو بھی رمضان کے مہینے میں مر گیا تو وہ سیدھے جنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو اس مہینے کے بارے میں غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جتنا بھی آپ خرچ کر لیں اس کا اللہ کے ہاں حساب نہیں ہونا، بالکل اس کا بھی دین سے کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تو جو حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے کہ 5 چیزوں کا سوال اللہ نے قیامت کے روز کرنا ہے، قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال اسی مال کے بارے میں ہونے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا، یعنی جائز کاموں میں کیا یا حرام کاموں میں کیا۔ تو رمضان کا بھی جو خرچ کرتے ہیں غلط کاموں پہ کریں گے، فضول خرچی کریں گے، اس کا بھی گناہ ہوگا اور اس کا بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس مہینے میں جو نیکی کے کام ہیں، صدقہ خیرات کے کام ہیں، افطاریوں کے کام ہیں، یہ آپ کرائیں۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیے ہے تو اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بابرکت ساتیں آ رہی ہیں، اللہ ہمیں ہمت طاقت دے اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس میں اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں۔ آپ جب اپنے لیے دعا کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔